آئیے آج بات کریں گے خدا کے کلام اقدس میں سے میرے ساتھ خدا کے کلام حق کو کھولیے گا. پہلا پطرس کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے. پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں گے. کلام حق میں خدا کا بندہ لکھتا ہے. سر پڑھوں؟ جی آپ پڑھ دیجئے پاسٹر تسلیف صاحب. سر خدا آپ کو برکت دے. خدا کی زندہ پاک کلام میں سے پہلا پطرس، اس کا 5 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت میں یوں لکھا ہے: اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت اور تربیت کا باعث ہو. آمین آمین. بہت شکریہ پرسن. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں خدا کا عظیم خادم، جسے ہم رسول اعظم بھی کہتے ہیں، مقدس پطرس جو ہے، اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو یہ ایسا شخص تھا جس کو خداوند نے مچھلیاں پکڑنے والے سے لیا اور آدمگیر بنا دیا، اور یہ اپنی زندگی میں خداوند کے روح القدس کی تحریک سے دیے ہوئے اس خط کو، جو عام خط ہے، جو تمام ایمانداروں کی ضرورت ہے، جو ہر اس ایماندار کی زندگی میں چیلنجز فیس ہے جس کو کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ اصول جو ہے، مفروضہ جو ہے، کسی بھی سائنٹیفکیٹلی اگر آپ لوگ جتنے وہ یا ہم الجبرا پڑھتے تھے تو الجبرے کا حل کرنے کا ایک ہی کلیہ، ایک ہی مفروضہ آتا تھا. اسی طرح خداوند کا یہ خادم کہتا ہے کہ اگر مسیح خداوند ستائے گئے، اگر خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کی گئی، اگر خداوند یسوع مسیح کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، اگر مسیح خداوند کو اپنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تو میں اور آپ بھی ستائے جائیں گے، مخالفتیں ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول یہ کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. ہاللویا. حیران کن بات یہ ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اور کلام خدا میں آگے لکھے، اس کا مطلب ہے کہ دشمن جو ہے وہ فکروں کے ذریعے سے، وہ مختلف جو خیالات ہیں اس کے ذریعے سے، مختلف چیلنجز کے ذریعے سے آپ کی مخالفت کرتا ہے. اور آگے لکھے ہے خدا کے کلام اقدس میں کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو. دعا اور کلام کے ذریعے سے کیا کرو؟ ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا دشمن جو ابلیس ہے، تمہارا مخالف، وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اس کا مطلب ہے آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو مخالف ہے، وہ شیر ببر نہیں، شیر ببر کی طرح ہے. وہ اصلی نہیں، نقلی شیر ہے. ہاللویا. جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، آپ جو ڈرے ڈرے، سہمے گھبرائے حالات سے خوف زدہ رہتے ہیں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے یہ جو حالات پیدا کرنے والا ہے، یہ جو چیلنجز پیدا کرنے والا ہے، یہ جو چیلنج کو لے کر آنے والا ہے، یہ اصلی شیر نہیں ہے. آمین. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شیر جو نقلی شیر ہے، اس کے متعلق اگر دیکھیں تو خدا کے کلام اقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 10ویں باب میں کہ یہ چور ہے. نقلی شیر کیا ہے جی؟ یہ چور ہے. یہ چرانے کے لیے آتے ہیں، یہ پھاڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ مارنے کے لیے آتے ہیں. اس شیر، نقلی شیر کا یہ کام ہے. پھر کلام خدا میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ یہ جو شیر ہے، یہ بیڑوں کی صورت میں بیڑیے بن کر کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آتا ہے. یہ صورت میں تباہی اور بربادی کو لے کر آتے ہیں. یہ جو نقلی شیر ہے، یہ بیماریوں کے، جیسے ہم پچھلے دنوں میں بات کر رہے تھے کہ اسپرچل ریم میں ابلیس کی جو قوتیں ہیں، اس کے باقاعدہ
رینک ہے اور ان کو باقاعدہ جو ہے ایریز دیے جاتے ہیں, ان کو باقاعدہ بیماریوں پر ان کو ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے, امپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ان بیماریوں کو لوگوں کی زدوں پر لے کر آئیں. ابلیس کی قوتیں جو ہیں یہ خاندانوں پر امپوائنٹ کی جاتی ہے, نسلوں پر امپوائنٹ کی جاتی ہے. اس طرح سے یہ جو مخالف جو ہمارا ابلیس دشمن ہے یہ نقلی شیر ہے, اس کے پاس اصل میں ریئل میں اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اعمال 20 باب پہ لکھا ہے, مقدس پاؤل کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور میرے جانے کے بعد کیا ہوگے, تمہارے درمیان میں بھیڑیے آئیں گے جو گلے کو کلیسیا کو تباہ و برباد کریں گے, انہیں غلہ پر کچھ ترس نہیں آئے گا. یہ اس ابلیس کا ورک ہے. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صاحب بھائی دانش آپ مجھے یہ بتائیے, یہ تو نقلی شیر ہے, اصلی شیر نہیں, یہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں یس, یہ پہنچا سکتا ہے ان کو جو یسوع کی ذات اقدس کے مکاشفہ کو نہیں جانتے, جو یسوع مسیح میں نہیں ہے, جو یسوع کے لہو سے ریکورڈ نہیں ہے. ہاں, ایماندار ہونے کے باوجود ان کو بھی پہنچا سکتا ہے جو مسیح خدا یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن تھر تھرانے والا اندر سے وہ بھی چور ہے, یہودا اکثر یوتی جیسے. کئی لوگ خدا یسوع کے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن مسیح خدا کو کبھی اپنا آقا, منجی اور مالک نہیں مانتے. جو زبان سے ہونٹوں سے تو خدا کی تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اس نقلی شیر کے شکار ہوں گے. آئیے, یہ تو ہے نقلی شیر جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. آئیے اس شیر کے بارے میں دیکھیں جس کے متعلق آپ کو اگزامپل دی گئی ہے, جو ریئل میں ایک جنگلی شیر ہے, جنگل کا شیر ہوتا ہے. وہ شیر جو ہے اس کے متعلق انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے, اس کا وزن جو ہے یہ تقریباً 6 من اور 10 kg ہوتا ہے, اور اتنا بھاری وزن ہونے کے باوجود یہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے. جب یہ شیر دوڑتا ہے تو 8 کلومیٹر تک اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے اور زمین لرزتی ہے. اس کی آواز میں یہ پاور ہے. یہ شیر دبک کر بیٹھتا ہے, شکار کرتا ہے, تو یہ اپنے شکار کو الگ کرتے ہیں, پھر اس پر جبڑتا ہے اور اس کی شاہ رگ کو, گردن کو پکڑ لیتا ہے تاکہ اس سے بلڈ نکل جائے. جب بلڈ ضائع ہو جائے گا یا اس کا سانس جو ہے دم گھٹ جائے گا تو شکار مر جائے گا. میرے عزیزو, یہ جنگل کا شیر جو ہے جیسے یہ شکار کرتا ہے, کتاب اقدس میں اگر پڑھیں تو کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب 4 باب 7 آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ یہ جو نقلی شیر ہے یہ کیا ہے. وہاں لکھا ہے کہ خدا کہاں سے کہتا ہے کہ گناہ تیرے دروازے پر دب کا بیٹھا, یعنی چھپ کے بیٹھا, اس نے چھے لگا کے بیٹھا ہوا, کب اسے موقع ملے اور تجھے وہ دبوچ لے. لکھا ہے کہ تو اس نقلی شیر پر کیا غالب آ. ہاللویا. میرا اور آپ کا چیلنج بھی یہی ہے, ہم نے اس نقلی شیر پر غالب آنا ہے. آئیے, ایک تو یہ شیر ہے جو نقلی شیر ہے جو شیر کی طرح سب کچھ کرتا ہے, دوسرا وہ شیر ہے جو جنگلی شیر ہے جو شکار کرتا ہے. یہ بالکل اسی کو کاپی کرتا ہے. جیسے وہ اپنے شکار کو الگ کرتے ہیں, جیسے وہ اپنے شکار کو دبک کر پکڑتا ہے, جیسے وہ اپنے شکار کو جو ہے اس کا سانس بند کرتا ہے, اسی طرح یہ بھی حالات کو, تفکرات کو, فکروں کو, چیلنجز کو, بیماریوں کو, لاچاریوں کو آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. اور یہ کہتا ہے پھر کلام خدا میں جیسے لکھا ہے کہ جیسے یہ بند کر دیتا ہے سانس, یہ بھی انسان کے سانس کو بند کر کے اسے مار دینا چاہتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ ابلیس آتا ہے چرانے کے لیے, پھاڑنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے. اس کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس اسائنمنٹ جو ہے, آپ کا جو کام ہے جو خداوند نے آپ کو سونپا ہے, اس سے پہلے آپ کو ہلاک کر دے. لیکن خدا کے کلام اقدس پہ لکھا ہے کہ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, جو خدا پر اعتقاد کرتے ہیں, جو خدا کے نام پر چلتے ہیں,
کوئی ہتھیار جو ان کے خلاف بنایا جائے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. جو زبان ان کے خلاف کھلے وہ خود کو مجرم ٹھہراتی ہے. جب یہ پانیوں سے گزرتے ہیں تو سیلاب انہیں ڈبو نہیں سکتے. جب یہ آگ سے گزرتے ہیں تو شعلہ انہیں جلا نہیں سکتا. جب یہ شیروں کی مان میں جاتے ہیں تو شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہوہ پاک خدا اپنے لوگوں کا ذمہ لیتا ہے. اس لیے مثال 28 میں لکھا ہے کہ صادق جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دلیر ہے. آمین. پہلی بات نقلی شیر ہے، دوسری بات جنگلی شیر ہے، تیسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ، راست باز جو لوگ ہیں وہ شیر ببر کی طرح دلیر ہیں. وہ ڈرتے نہیں ہیں، حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، حالات سے پشیمان نہیں ہوتے. لکھا ہے کہ شیر ببر جو ہے وہ اپنی پیٹھ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا. حالات کے لگڑ بگڑ آ سکتے ہیں، حالات کے بیڑیے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، فکروں کے جاتی جولیت آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں، جنگ و جدل کی افواہیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں تجھے قحط و وبال میں، ایسے حالات میں جب کچھ نہ ہوگا تو میں تجھے کھلاؤں گا. ببر شیر کے بچے بھوکے پیاسے ماندے ہو سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. اور ایک وہ شیر ہے جو در حقیقت شیر ہے، جو شیروں کا بنانے والا ہے، جس کے متعلق اگر دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کے 49ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلہ کا ببر شیر ہے. ہاللویا. مکاشفہ 5:5 میں لکھا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے کا اور داؤد کی اصل کا جو وہ اصل ہے، وہ شیر ہے جس کے پاس باندھنے اور کھولنے کی کچھ یہ ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے متعلق مقدس جون یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کیا ہے کہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر، داؤد کی اصل کا، جس کے پاس کھولنے کی کنجیاں ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھر چاروں جاندار بزرگ اس کے سامنے جھکے اور اسے سجدہ کیا. میرے عزیزو، ایک وہ شیر ہے جو سارے شیروں کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلہ سے کائنات جو ہے وہ بنی ہے. اور ایک میں اور آپ اس پر ایمان لانے کے سبب سے اگر خدا کے بیٹے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند جو یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے، ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں. ہاللویا. آئیے پھر سوچیں، دیکھیں، اکارڈنگ ٹو ورڈ آف گاڈ خداوند نے ہمیں بھی شیر کہا ہے. آمین. کئی کاس کے ساتھ ان کے ساتھ شیر ہوتے ہیں، کئی کے ساتھ ببر ہوتے ہیں. فور ایگزامپل میں نہیں اس بات کو ویسے پرورٹی نہیں دے رہا، لیکن مجھے اس بات کا ضرور اس کی برکت مل رہی ہے. جیسے ہماری گل فیملی ہے تو ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون سے گل ہیں، تو کچھ کہتے ہیں جی ہم شیر گل ہیں، کوئی کہتا ہے ببر گل ہے. تو اس کا مطلب شیر ببر جو وہ در حقیقت جنگل کا بادشاہ ہے. تو جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کا بھی ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا یسوع المسیح ہے. ہم مسیح خداوند کے چھوٹے بھائی ہیں، اس لیے خداوند کا بندہ مقدس سلیمان جو ہے اس کے پاس یہ مکاشفہ تھا. اس لیے وہ مثال 28 میں کہتا ہے کہ خداوند کے کلام اقدس کے مطابق کہ صادق جو ہے، راست باز جو ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ شیر ببر کی طرح دلیر ہے، وہ بہادر ہے، وہ کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، حالات جیسے بھی ہوں وہ ان پر غالب آتا ہے. آمین. اگر خدا کے کلام اقدس کو آپ پڑھیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے خدا کے کلام اقدس میں سے ہوشیو 11 باب اور اس کی 10ویں آیت مبارکہ میں بھی لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ پھر میں آؤں گا اور شیر ببر کی طرح میرے بیٹے جو ہے وہ گرجیں گے مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف. میں اس جیسا آیت مبارکہ پر جب غور کر رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام اقدس میں ہیکل کو بنایا گیا اور کہا کہ جو کوئی اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے گا، آئے خداوند سلیمان نے کہا اس کی سن لینا، لیکن در حقیقت خدا نے کلام بھی مغرب سے مشرق کی طرف ہی کیا ہے. ہاللویا. اس لیے بھی ہم جب رخ کرتے ہیں تو اس طرف منہ کر کے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کی آواز کوہ صیون سے آتی ہے. کوہ صیون خدا کا پرپٹ ہے. جیسے اس وقت وہاں سے خدا کوہ صیون سے بات کرتا تھا، آج خدا اپنے پلپٹ سے بات کرتا ہے. پلپٹ نہیں بولتا، وہاں سے خدا کے خادم بولتے ہیں. خدا اپنے لوگوں میں سے ہو کر کے گفتگو کرتا ہے. پاسٹر لکھویر نے بڑی خوبصورت دعا کی. اس نے کہا کہ خداوند آج جو تو ہمیں سکھائے ہم سیکھیں
جو تو اپنے خادم کو کہے وہ تیری بات ہم تک پہنچائے. در حقیقت میں اور آپ سنانے والے، سننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں. ریالٹی میں، ان ریالٹی آپ کا اور میرا آقا خدا یسوع المسیح جو ہمارا خالق ہے وہ بات کر رہے ہیں. اس کی بات ہے، اس کا کام ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. یہ شلوک ٹی وی ہمارے لیے ایک ٹائٹل رکھا گیا ہے. حقیقت میں وہ اس کے ذریعے سے اپنا کام لے رہے ہیں. وہ اس ڈیوائس کے ذریعے سے دنیا کی انتہا تک ہمیں اکٹھا کر کے جو اصلی یہودا کے قبیلہ کا، داؤد کی نسل کا شیر ببر ہے، جو مہروں کا کھولنے والا ہے، ان ریالٹی یہ اس کی پاور یوٹیلائز ہو رہی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جو اول و آخر ہوں، کل آج بلکہ اب تک یکساں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہنابل اور چنابل ہوں. میں نے تجھے شیر بنایا ہے، اس لیے شیروں کی طرح، بادشاہوں کی طرح، کہانوں کی طرح زندگی گزارو، نہ کہ ان کی طرح جو کسی کی ماری ہوئی کھاتے ہیں. ہاللیلویا. ببر شیر کبھی مردہ نہیں کھاتا، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے، چاہے اسے کتنے دن بھوک کیوں نہ برداشت کرنی ہو. وہ فقیروں کی طرح نہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ کوئی سٹوری سنائی، کوئی ویڈیو بھیجی، کسی کو کچھ سنایا اور آیا. خداوند اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو خود پورا کرتا ہے اور ان کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، ان کے لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے. خداوند اپنے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے. آئیے تمہاری اور میری تمام چیزیں مشترک ہیں، آئیے خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. ہاللیلویا. پھر خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے ہمیں، زبور 91 میں لکھا ہے کہ تو کیا کرے گا؟ جوان شیر اور ببر کو اپنے پاؤں کے نیچے کیا کرے گا؟ روندے گا. یہ میری اور آپ کی اتھارٹی ہے. میرے آس پاس 1000 دائیں 10,000 گرجے کے، لیکن کوئی وبا میرے خیموں کے نزدیک نہ پہنچے گی. یہ اتھارٹی ہے آپ کی. کلام خدا میں لکھا ہے ہم کیسے اس ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا خدا یسوع مسیح نے جب اس کے سامنے یہ شیطان آیا تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. آپ سب لوگ خدا کے کلام اقدس کو سننے والے، جاننے والے جانتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ مسیح خدا نے کلام سے اس کو جواب دیا اور اس کو منہ کی کھا کر واپس جانا پڑا، اور اس نے مسیح خدا کی مخالفت کی کہ یہ صلیب پر جان نہ دے سکے، لیکن اس نے جان دے کر یہ اعلان کر دیا کہ تمام ہوا. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں اس نے ہماری نجات کا کام، ہماری مخلصی کا کام، ہماری شفاعت کا کام، ہماری بحالی کا کام مسیح خداوند نے تمام کر دیا. میرے عزیزو، میں اور آپ مسیح یسوع میں ایک جیبلت زندگی گزار رہے ہیں. میرا اور آپ کا مسیح یسوع میں جو ہے ایک فتحانہ زندگی گزارنے کا ایک رول ہے. جیسے بہن نے بڑا خوبصورت گیت منادی کا بھائی منظور کا گایا. یہ شخص پٹھوں پہ اینٹیں ڈالنے والا شخص تھا، لیکن خدا نے اسے چنا، اور اس کے گیتوں کو جب آپ سنتے ہیں تو خدا کے کلام کی ایک صحیح تصویر اس میں سے نظر آتی ہے. پاسٹر امجد صاحب نے بڑی اچھی پرستش کی اور اس نے گیتوں کے خوبصورت موتی پرو کر سامنے رکھے. میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں. میرے ابا جی کہتے ہوتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شیر جو تھا اس کا بچہ بچھڑ گیا، اور کوئی اجالی جو تھا، اجالی ہوتے ہیں بیڑے بکریاں چرانے والے، تو ایک بچہ اس کو مل گیا اور اس نے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا. اور وہ بچہ شیر کا جو تھا وہ بیڑوں کے درمیان میں پلا بڑا جوان ہو گیا. جیسے بیڑے گھاس کھاتی تھی ویسے وہ بھی گھاس کھاتا، جیسے بیڑے چرتی تھی ویسے وہ بھی چرتا، جیسے بیڑے پانی پیتی وہ بھی پانی پیتا، جیسے بیڑے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ویسے وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا. جب کوئی خطرہ ہوتا جیسے بیڑے بھاگ جاتی وہ بھی بھاگ جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ببر شیر نے ان کے بیڑوں کے اس گول پر، جھنڈ پر حملہ کیا. جب حملہ کیا تو جو شیر تھا، جب اس نے ببر شیر نے حملہ کیا تو بیڑے آگے دم دبا کر بھاگی سارا جھنڈ. تو ان میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر بھی ہے، ببر یہ بھی بھاگا ہے. اس نے ان سب کو تو چھوڑا اور اسے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ وہ شیر ہے تو ہم تجھے دیکھ کر ساری بیڑے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھاگ جانا ہے، وگرنہ ہمیں پھاڑ کھائے گا، مار کھائے گا، کھا جائے گا. اس نے کہا کہ میں شیر ہوں تو پھر تو کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بھیڑ ہوں. اس نے کہا نہیں نکمے، تو بھی بھیڑ نہیں ہے، تو شیر ہے. اس نے کہا نہیں میں تو شیر نہیں ہوں، میں تو بھیڑ ہوں. کیونکہ وہ بھیڑوں میں رہنا سیکھا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس کو کان سے پکڑا اور ایک پانی کے تالاب پر لے گیا.
اور اسے دکھایا, اسے کہا کہ دیکھ تیری شکل میرے جیسی ہے. اس نے کہا بالکل میرے جیسی ہے. اور تیری آنکھیں میرے جیسی ہیں. انہوں نے کہا میرے جیسی ہیں. تیرے کان, تیری دم, تیرا کلر, تیرا جسم, تیری جسامت, تیری ڈیل, تیری ڈول. اس نے کہا جی میں بالکل آپ جیسا ہوں. اس نے کہا تو شیر ہے, آج کے بعد تو میرے ساتھ اپنا شکار خود کرے گا اور کھائے گا. اس شیر کو وہ لے گیا اور اس نے شکار کرنا سکھایا. اس کے بعد وہ بھیڑ نہیں, جب اسے اپنی پہچان ہوگی تو وہ جنگل کا بادشاہ بن گیا. میرے عزیزو, میرا اور آپ کا آقا خدا یسوع المسیح, اس نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ میں یہودا کا شیر ببر ہوں, میں اصلی شیر ہوں, میں شیروں کا بنانے والا ہوں. میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا. مہرے کھولنے کا اختیار میرے پاس ہے. آسمان و زمین کا میں بنانے والا ہوں, اس لیے میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. جاؤ سانپوں, بچھوؤں, شیطان کی ساری قوت پر غالب آؤ اور تمہیں سے کچھ ہانی نہ ہوگی, کچھ نقصان نہ ہوگا. آئیے میرے عزیزو, اس لیے اپنی زندگی میں اس وعدے کو لیں, جانے ہم ان لوگوں کے درمیان گردنیں نیچی کر کے چلنے کے لیے نہیں بلائے گئے, ہم حکمرانی کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہم شیر ببر ہیں, ہم یہودا کی اصل سے ہیں, ہم یسوع کی نسل سے ہیں, ہم داؤد کی اصل سے ہیں. ہمارے ساتھ ابراہم, اسحاق و یعقوب کی برتھ کنیکٹو ہیں. ہمارے ساتھ روح کے پھل ہیں, ہمارے اندر روح القدس ہے, ہمارے اندر خدا کی ذات رہتی ہے. اس لیے جب ذات کبریا آسمان سے نظر کرتی ہے تو وہ پاسٹر تسلیم ہونے کو نہیں دیکھتا, وہ پاسٹر لخویر کو نہیں دیکھتا, وہ پاسٹر دانش کو نہیں دیکھتا, وہ پاسٹر امجد کو نہیں دیکھتا, وہ کسی سسٹر کو, کسی بردر کو, کسی نوجوان کو, کسی بزرگ کو, کسی بوڑھے کو نہیں دیکھتا. وہ تو مسیح یسوع کو دیکھتا ہے جس میں آپ ہیں. تو آپ کا مسیح جو ہے وہ یہودا کا شیر ببر ہے, وہ داؤد کی اصل سے ہے, اس کے پاس مہرے کھولنے کا اختیار ہے اور اس نے زمین پر آپ کو اس نقلی شیر جو مخالف گرجنے والا ہے اس کے بدے مقابل جو ہے کھڑا کیا ہے. اس لیے فکر نہ کریں, اس پر غالب آئیں, اس کو روندیں, جو اس کی اوقات ہے اسے دکھائیں. اس لیے خداوند نے آپ کو بلایا ہے. یہ منادی ہے, یہ دلیری ہے, یہ شیرپن ہے, یہ دلیرپن ہے, یہ اپنا پن ہے. میرے عزیزو, آئیے اس بات کو واضح کریں, ظاہر کریں, لوگوں تک پہنچائیں. آپ بھیڑ نہیں ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگتی ہے. ہاں آپ بھیڑ ضرور ہیں, لیکن آپ یسوع مسیح ناصری کی بھیڑ ہیں, اور آپ وہ بھیڑ ہیں جن کے آگے یہودا کا شیر ببر, داؤد کی اصل اور نسل کا اصلی شیر چلتا ہے. اس لیے آپ کا نقصان یہ پھاڑنے والا ابلیس مخالف نہیں کر سکتا. آئیے یسوع کے لہو کی قدرت کو اپنی زندگی میں لیں اور اس بات کا دعویٰ کریں, میرا مسیحا جیتا ہے, میں بھی جیتوں گا. میرا بانی, میرا فاؤنڈر آگے چل رہا ہے, اس لیے اے ابلیس تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو ہارا ہوا ہے. آئیے جے اور جیت پہ زندگی گزرانے. آئیے خداوند آپ کو اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اصلی روپ کو جانیں کہ ہم اصلی شیر ہیں, نقلی نہیں. ہم وہ شیر ہیں جو غالب آنے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہم بھیڑ نہیں بلکہ شیر ہیں. آئیے شیروں کی طرح جیے, دلیروں کی طرح جیے اور یہ بات ثابت کرے کہ مجھے خداوند نے بلایا ہے. سو گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے دلیری, جرات, پہچان دے کر کے اپنے جلال کو استعمال کرے. آمین. آمین آمین. پریز دی لارڈ. پاسٹر احسن دانی صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. لوگ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود تھے, خداوند کے کلام کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا اور ایک نیا جذبہ, ایک نیا جوش پیدا کیا. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. پریز دی لارڈ. تھینک یو.